I don't know if you heard the discussion or not, لیکن سینیٹر غوث کہہ رہے تھے تحریک انصاف جو ریاست کو نقصان پہنچا رہی تھی ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی ہے. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے ریاست کو کون سا ایسا انوکھا نقصان پہنچانے لگی تھی تحریک انصاف جو آپ نے ان کو بچایا ہے. تو انہوں نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا. I don't know if you heard, they said diplomatically, اور پھر IMF کے ساتھ معاہدے توڑ کر انہوں نے نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے ہم نے سیاست قربان کر کے ریاست بچائی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے؟ جیسمین یہ بات تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بچے کو پتا ہے کہ یہ بات درست ہے، اور جس طرح سے اس ملک کو نقصان دینے کی کوشش کی ہے قابل مذمت ہے. 2-3 چیزیں جو بڑی مین ہمارے ایشوز ہیں ہمارے پاکستان، اس میں آپ کا ایک اکنامک کرائسس، دوسرا ٹیررزم. ان دونوں کے لیے لینڈلی سمپلی عمران خان از ریسپانسبل. اس نے پوری کوشش کی کہ IMF کے سامنے ہم ڈیفالٹ کر جائیں. اس نے اپنے صوبائی وزراء کو کہا کہ IMF کو بتا دے لون واپس نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ ظلم زیادتی پاکستان کی اکانومی کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ واپس لینے کے اپنے ملک کو دیوالیہ کرنا چاہتے ہیں. سیکنڈ بگیسٹ ہمارا ایشو کیا تھا؟ ٹیررزم. کتنی اچھی طرح سے لڑ کے بہت مشکلوں سے ہم نے ٹیررزم وائپ آؤٹ کیا تھا. جن جگہوں پر ہم جا نہیں سکتے تھے وہاں پہ ہمارے ایجنسیز نے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، پولیس نے، سب نے رینجرز نے مل کر ان سب ایریاز میں سے ٹیررسٹ کو وائپ آؤٹ کر دیا. جب یہ جنگ چل رہی تھی تو عمران خان کہہ رہا تھا کہ آپ ان سے بات چیت کریں. ایک طرف وہ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم ٹیررسٹ سے بات چیت کریں. اس کے بعد اسامہ بن لادن کو کھلے عام آ کے بتا شہید قرار دیتا ہے. تو یہ اس بندے کی سوچ کیا ہے، اس شخص کی کتنی نہایتی غلیظ سوچ ہوگی. تیسرا سب سے جو چیز ہمیں زیادہ نقصان دی وہ جو ہم نے ہزاروں ٹیررسٹ TTP کے ارسٹ کیے ہوئے تھے، ان میں سے جو 100 موسٹ وانٹیڈ تھے وہ خان صاحب نے چھوڑ دیے. کس طرح؟ تو یہ تو ہونا ہی تھا نا. آپ نے ان کو چھوڑا، آپ ان کو پاکستان میں سیٹل کیا، آپ نے ان کو اسٹرانگ کیا، وہ ہم پہ اٹیک کر رہے. تو خان صاحب میرے خیال سے ہی شوڈ بی ٹرائڈ فار ٹریژن. یہ جو اس ملک کے ساتھ ان چند ماہ میں عمران نیازی نے کیا بہت برا کیا، پر کم سے کم پتہ تو چل گیا کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے، کس کا لابیسٹ ہے. پاکستان دشمن ملکوں نے وہ نقصان ہمیں نہیں دے سکے جو اس نے ہماری اکانومی کو دیا. تو یس آئی ایگری ود خان صاحب 101%. خرم آپ نے سنا سینیٹر غوث کو بھی اور تیمور کو بھی، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا چیزیں تھیں جو نقصان دہ تھیں. میرے خیال سے آئی تھنک آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مقتدر حلقے جن کے اوپر کافی آپ لوگوں کی طرف سے اعتراض اٹھے، فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف بھی رہ چکے ہیں، وہ ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کافی سخت الفاظوں میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے کس طرح گیم کی، ڈبل گیم کی، کیا کی. لیکن ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لینڈ مائنز بچھائیں تحریک انصاف نے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر سے ان کو اپنا شفقت کا ہاتھ اٹھانا پڑا. نہیں دیکھیں جیسمین، جب نالائکوں کا ٹولہ آ کے آپ کے سر کے اوپر بیٹھ جائے گا اور جو کہ اپنے آپ کو چیمپئنز آف ایوری تھنگ کہتے تھے اور عوام کو یہ تاثر دیا تھا کہ یہ سارے نالائک جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پاکستان بڑے زبردست طریقے سے چلے گا. سو کم سے کم یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ اکٹھے ہو کر بھی کچھ کام نہیں کر سکے. اور دیکھیں دوسری بات یہ کہ سینیٹر صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان نے جو ہے IMF کے ساتھ جو معاہدے پورے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جیسمین کہ پچھلے 100 سال میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو مشکل وقت آیا وہ کووڈ کے دوران آیا. کووڈ کے دوران تو عمران خان کی حکومت مضبوطی سے پڑی ہوئی تھی نا، بیٹھی ہوئی تھی. کووڈ کے دوران بھی جب پوری دنیا نیچے جا رہی تھی جیسمین، پاکستان اوپر جا رہا تھا. پاکستان میں عمران خان نے کووڈ کے دوران اپنی ہمدردی رکھتے ہوئے اپنی عوام کے ساتھ لوگوں کو سبسڈیز دیں، لوگوں کو پیٹرول سستا دیا، لوگوں کو گیس سستی دی، لوگوں کو بجلی کے بلز میں ریلیف دیا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ IMF کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے پورے نہیں ہو رہے تھے. اگر بجلی کے ریٹ کم کر دیے تھے عمران خان نے تو اس بنیاد کے اوپر جیسمین کیے تھے کہ عوام اس وقت مشکل وقت سے گزر رہی تھی اور کووڈ کا لوگوں کو جھٹکا لگا ہوا تھا. یہ عمران خان عوام سے محبت کرنے والا لیڈر تھا، یہ دشمن نہیں تھا. یہ تو دشمن ہے پاکستان کی عوام کے، جس طرح انہوں نے بھی فیصلے کیے، جس طرح یہ پاکستان کو اس وقت چلا رہے ہیں، جو حالات انہوں نے کر دیے ہیں. ان کے وقت میں اگر آج کے وقت میں اگر آپ کمپیریزن کریں گے جیسمین تو یہاں تو انہوں نے جیسمین لوگوں کو انڈے کھانے کے لائق بھی نہیں چھوڑا ہے. ٹھیک ہے خرم، دیکھیں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر نہ مانے ان کی شرائط، نہ مانے، تو آپ being in the opposition and being in the government for 3.5 years مطلب آپ کچھ مشورہ دینا کہ کیا کریں گے، کہاں جائیں، کس طرح دیوالیے سے بچائیں اس ملک کو، کوئی تو حل ہوگا. جی دیکھیں جیسمین، بڑی سیدھی سی بات ہے
سب سے پہلی بات ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے چہرے کو دیکھ کر ان پہ بھروسہ کرنا نہیں چاہتی، نہ کرتی ہے بھروسہ ان پہ. پاکستان سے باہر دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ان پہ بھروسہ کر سکے، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ جو ہے آپ کا یو اے ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو. کوئی پاکستان سے باہر ملک ان پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں. آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے اب ریمیٹنس بھیجنا بند کر دی ہیں، وہ نیچے ہو گئی ہے. آپ کی پاکستان کی اکانومی تباہ ہو رہی ہے. عمران خان اگر کسی طریقے سے مینیج کر رہے تھے تو ہمارے ایکسپورٹ زیادہ تھے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس فورن کرنسی آ رہی تھی. عمران خان کو دنیا کے اندر جتنے بھی آپ کی فرینڈلی کنٹریز تھیں وہ ان کو بھروسہ کر رہی تھی، ان کو سپورٹ کر رہی تھی، اور یہاں پہ بزنس ہو رہا تھا. اب ان کے ساتھ تو کوئی کام کرنا نہیں چاہتا نا. ایون آئی ایم ایف ان پہ بھروسہ نہیں کرتی ہے. آئی ایم ایف اس بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں اگر اکٹھا بھی ہو جائیں اور ایک نشان پہ بھی الیکشن لڑ لیں تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے عمران خان کو نہیں ہرا سکتی. اٹ از رائٹنگ آن دا وال کہ عمران خان از نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، جس کی خوف کی بنیاد پہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. انہوں نے کہا یہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے، اور آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرتا آپ کی گورنمنٹ پہ، یعنی کہ پی ڈی ایم کی حکومت پر کوئی ملک اعتبار نہیں کرتا، کوئی دوست اعتبار نہیں کرتا، کوئی لون دینے والی ایجنسی اعتبار نہیں کرتی. یاسمین دیکھیں 2013 سے لے کر 2018 تک ہماری حکومت رہی جی، اور اس میں الحمدللہ ہم نے آئی ایم ایف سے پروگرام لیے اور مکمل کی، اور ہم تو اب آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہنے والے تھے، لیکن بیچ میں یہ آدم کے پھر انہوں نے ایک سازش چاہیے، ہمارے خلاف سازش ہوئی، ہمارا عدلیہ پہ یہ نواز شریف صاحب کو نائل کرایا گیا ایک ایسے ایسٹ پہ کہ جو انہوں نے ریسیو نہیں کیا تھا. تو یہ خیر لمبی ایک بحث ہے عدلیہ کی. جب اب یہ پیش ہو کل سے یہ پرسن شروع ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ اس چیز کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو جو ہمارے آج سے 2018 تک تو آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہوتا تھا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا. دبئی میں جا کے مذاکرات ہوتے تھے، کس آ جاتی تھی، ہم وقت پہ کس ادا کرتے تھے. جو ڈرامہ اکانومی کے ساتھ انہوں نے کھیلا، وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب وہ جو پاکستان کا خراب انہوں نے کر دیا ہے، وہ تو اب اتنے ناراض ہوئے کہ ہوائی جہاز ہے کہ امریکہ جائیں، اور امریکہ جب واپس آئے جہاز سے اتار لیا ان کو. تو یہ ان کی پرسپشن ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں خان صاحب نے زیادہ کیا تھا. اب یہ نہیں سینیٹر صاحب یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ بات درست ہے کہ کوئی دوست ملک ہم پہ، یعنی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، یو اے ای، قطر، دبئی، سعودی عربیہ، چائنا، مطلب کوئی بھی ملک ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس وقت. اس گورنمنٹ کو کوئی بھی ہیلپنگ ہینڈ نہیں دے رہا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ سارے پیار کرتے ہیں، ریگارڈ کرتے ہیں. چائنا نے کل بھی $70 کروڑ کی قسط دی ہے. سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، ان کے اپنے ٹیسٹ ہیں. وہ ایک امریکہ کی اور چائنا کی وار ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہ شرائط مانے. دیکھو اس میں وہ شرائط ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی اسٹریٹجک جو ایک ڈیپتھ ہے اس کے خلاف ہے، ہم اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے. وہ تو شاید نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہم کیسے ان پہ بات کر لیں. تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں جس پہ وہ پورا ایک لابی ہے. امریکہ ہمارے دوست اور ہمارے عرب والے ہیں، وہ پاکستان پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ چائنا سے آپ یہ چائنا کو یہاں گوادر تک ایکسیس نہ دیں. یہ تو ایک لمبی چوڑی بحث ہے. یہ تو چلے ہمیں پتہ ہے، یہ وی نو کہ وارم واٹرز تک ان کو ایکسیس نہ دے. ہمارے ڈپلومیٹک چیلنجز بہت ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو آگے کیا. خان صاحب کو تو ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. یہ کہتے ہیں معیشت ہم نے ٹھیک کی تھی، آپ نے سارے معیشت آئی ایم ایف کے حوالے کر دی تھی. بھائی کیسی بات کرو کرم صاحب. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. امپورٹڈ حکومت اور ان کی حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید. اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.